अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम के पीछे नमाज अदा करने का क्या तरीका है? मुक्तदी यानी जो नमाजी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है वो क्या क्या पढ़ेगा और क्या क्या नहीं पढ़ेगा? कौन कौन सी गलतियां हैं कि जो नमाजी हजरात इमाम के पीछे करते हैं जिसकी बिना पर इनकी नमाज़ें ज़ाया हो जाती हैं? ये सारे तरीक़े और ये सारे मसाइल जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखें, सबसे पहले मुक्तदी नियत करेगा, क्योंकि नियत नमाज के शराइत में से भी है और नियत जो है हर अमल के लिए ज़रूरी है। बाज़ जगहों पर नियत ज़रूरी लाजिम करार दी जाती है और बाज़ पर मुस्तहब भी होती है, लेकिन नमाज जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ नियत शर्त है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर नियत नहीं करेंगे तो नमाज भी नहीं होगी। तो इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और 4 रकात ज़ुहर की नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तो आपने इस तरह नियत करनी है कि नियत की मैंने आज की ज़ुहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज की, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहना है, आपने भी इमाम साहब के पीछे अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध देने। यहाँ जो सबसे बड़ी गलती की जाती है कि जिसकी वजह से नमाज शुरू ही नहीं होती, वो क्या है कि इमाम साहब अभी अल्लाहु अकबर कह रहे होते हैं और पीछे नमाजी इमाम के कहने से पहले ही अल्लाहु अकबर पूरा कर लेते हैं। इमाम साहब अल्लाहु अकबर इस तरह कह रहे होते हैं, अकबर की राह अभी अदा नहीं हुई होती और पीछे मुक्तदी की नमाजी की अल्लाहु अकबर इस तरह करके जल्दी से अकबर पूरा कर लेते हैं। याद रखिए, इस तरह अगर आपने किया तो आपकी नमाज शुरू ही ना हुई। तो पहले इमाम साहब अल्लाहु अकबर पूरा अदा करेंगे तो फिर आपने अल्लाहु अकबर पूरा करना है। अगर आपने इमाम साहब के अल्लाहु अकबर पूरा कहने से पहले अपना अल्लाहु अकबर पूरा कह लिया तो आपकी नमाज शुरू नहीं हुई। तो अगर ऐसा कभी भी हो जाए तो दोबारा से आप नियत करके अल्लाहु अकबर दुरुस्त तरीके से कहें और फिर जो है आगे सिलसिले को चलाएं। अब आपने क्या करना है, आपने सना पढ़नी। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, आपने भी सना पढ़नी है और सना पढ़ने के बाद आपने खामोश हो जाना। इमाम साहब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता आवाज़ में पढ़ने के बाद जो है वो सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेंगे। यानी अगर जो है वो जहरी नमाज है तो इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। जहरी नमाज़ें कौन कौन सी हैं? फ़जर, मगरिब और इशा की नमाज़ें, ये जहरी नमाज़ें कि जिनमें बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है। दूसरी सिर्री नमाज़ें कहलाती हैं, यानी ज़ुहर और असर की नमाज़ के इसमें बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं की जाती, आहिस्ता आवाज़ में क़िरात की जाती है। लेकिन आपने सिर्फ सना पढ़नी है, सना पढ़ के आपने खामोश हो जाना। आगे आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह ये भी इमाम साहब ने ही पढ़नी है और सूरह फातिहा और आगे सूरत भी इमाम साहब ही मिलाएंगे, आपने खामोश रहना है। अगर आपने सना मुकम्मल कर ली थी तो फिर जो है वो आप खामोशी रहेंगे और इमाम साहब आगे क़िरात करेंगे। अगर इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी और आपकी सना अभी मुकम्मल नहीं हुई तो आप फ़ौरन रुक जाएं। इमाम साहब जैसे क़िरात शुरू कर रहे हैं और आपकी सना के अल्फाज अभी पूरे नहीं हुए तो आप वहीं पे उनको रोक दें, आगे ना पढ़ें। इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं तो आप जो है तवज्जो के साथ उसे सुनते रहें। ये मसला भी जहन में रखें। इसी तरह अगर आप उस वक्त नमाज में शामिल हुए कि जब इमाम साहब सना पढ़ चुके थे, यानी क़िरात चल रही थी या सूरत चल रही थी और आप उस वक्त नमाज में शामिल हुए, तो आप जो है नियत करके फ़कत अल्लाहु अकबर कह के नमाज में शामिल हो जाएंगे। सना आपने अब नहीं पढ़नी। तो सना के बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे, उसके बाद रुकू में चले जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। तो आपने भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़नी है 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, यानी जितनी देर मौका मिल जाए इमाम साहब जितनी देर रुकू में रुक जाएं, आपने ये तस्बीह पूरी कर लेनी है। फिर इसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदह कहते हुए खड़े होंगे। आपने भी खड़े हो जाना है, लेकिन आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह अल्फाज नहीं कहने, बल्कि जब सीधे खड़े हो जाएंगे क़ौमे में तो आपने कहना है रब्बना लकल हम्द। अगर किसी शख्स की तस्बीह रुकू वाली पूरी ना हुई हो, 3 मरतबा उसने पूरा जो है मुकम्मल ना पढ़ा हो और इमाम साहब खड़े हो गए, तो अब वो क्या करे? तो याद रखिए, इमाम की इत्तिबा ये नमाज में ज़रूरी है। तो यहाँ तस्बीहात अगर मुकम्मल किसी ने नहीं की 3 मरतबा तो वो वहीं छोड़ दे, इमाम की पैरवी करे, इमाम की इत्तिबा करे और जो है वो खड़ा हो जाए। उसके बाद इमाम साहब पहले सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो आपने भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले आना है। सजदे की तस्बीहात पढ़नी है 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, जितना मौका मिले।
اور پھر اس کے بعد آپ نے جلسے میں بیٹھ جانا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ پھر امام صاحب دوسرا سجدہ کریں گے، آپ نے بھی دوسرا سجدہ کر لینا ہے اور سجدے کی تسبیحات پڑھ لینی ہے۔ تو یہ ایک رکعت مکمل ہو چکی۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، تو آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اب ثنا وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھنا، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ امام صاحب فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آہستہ آواز میں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے آئیں گے، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رکوع کی تسبیحات پڑھی جائیں گی، 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنا موقع مل جائے آپ نے بھی پڑھ لینی ہے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے خاموشی سے کھڑے ہو جانا ہے اور ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر پڑھ لینا ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں جائیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے میں جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے جلسہ کرنا ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ 2 رکعتیں مکمل ہو چکی۔ اب التحیات میں تشہد میں بیٹھا جائے گا، تو آپ نے بھی بیٹھنا ہے۔ التحیات امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی التحیات پڑھیں گے۔ اب چونکہ یہ ظہر کی نماز چل رہی ہے، 4 رکعت فرض پڑھ لیں، تو دیکھیے یہ پہلا قعدہ ہے، پہلی مرتبہ بیٹھنا، اسے قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے۔ تو امام صاحب قعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہیں اور مقتدی نمازی بھی قعدہ اولیٰ میں ہیں، تو امام صاحب بھی التحیات مکمل عبدہ و رسولہ تک ہی پڑھیں گے، مقتدی بھی عبدہ و رسولہ تک یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات امام صاحب جو ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور مقتدی بعد میں التحیات پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات مقتدی التحیات پہلے پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب کچھ دیر بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر آپ نے امام صاحب سے پہلے التحیات عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھ لی ہے، تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں اور انتظار کریں کہ امام صاحب کب کھڑے ہوں۔ اگر امام صاحب نے پہلے پڑھ لی اور امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ کے التحیات کے الفاظ ابھی باقی ہیں، تو حکم یہ ہے کہ آپ التحیات کے الفاظ مکمل کر لیں جلدی سے عبدہ و رسولہ تک، اور پھر آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور پھر امام صاحب کے ساتھ قیام میں شامل ہو جائیں۔ التحیات کے الفاظ پورے ادا کرنا یہ واجب ہے، لہذا اس واجب کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ امام صاحب اگر جلدی کھڑے ہو بھی جائیں تو آپ نے التحیات کے الفاظ مکمل ادا کرنے ہوں گے۔ اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں تیسری رکعت میں۔ تیسری رکعت کے اندر ثنا نہیں پڑھنی، امام صاحب ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آگے قرات تو نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد امام صاحب تیسری رکعت کے رکوع میں چلے آئیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے رکوع میں چلے جانا۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ قوما، پھر پہلا سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر چوتھی رکعت کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، آپ نے بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ یہاں بھی ثنا وغیرہ نہیں ہے، تعوذ نہیں ہے، آپ نے بس خاموشی سے شامل رہنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں جائیں گے، پھر سجود کریں گے، تو یہ 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ آخر میں جب قعدہ اخیر میں بیٹھیں گے، قعدہ اخیرہ میں التحیات میں بیٹھیں گے، تو التحیات مکمل امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی التحیات مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے سیدھی جانب سلام پھیریں گے اور پھر الٹی جانب سلام پھیر دیں گے، تو آپ نے بھی سلام پھیر دینا ہے۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ امام صاحب پہلے سلام پھیر دیتے ہیں اور ابھی نمازیوں کی دعا یا درود ابراہیمی مکمل نہیں ہوا ہوتا، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نمازی حضرات دعا وغیرہ مکمل پڑھ لیتے ہیں اور امام صاحب ابھی کچھ دیر ہوتی ہے سلام پھیرنے میں، امام صاحب کچھ جو ہے آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے التحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لی ہے اور دعا بھی پڑھ لی، تو آپ انتظار کریں، امام صاحب سے پہلے آپ سلام نہ پھیریں۔ اگر امام صاحب نے آپ سے پہلے یہ ساری چیزیں مکمل کر لیں اور آپ کے بھی جو ہے وہ یا تو درود ابراہیمی چل رہا تھا یا دعا چل رہی تھی، تو آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں تو آپ درود ابراہیمی اگر پڑھ لیں تو اسے وہیں چھوڑ دیں، اگر دعا پڑھ لیں تو اسے وہیں چھوڑ دیں اور امام صاحب کے ساتھ
آپ بھی سلام پھیر دیں سیدھی جانب اور الٹی جانب، تو یہ آپ کی جو ہے فرض نماز جو ظہر کی تھی 4 رکعتیں یہ مکمل ہو چکی۔ کافی سارے نمازی یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ امام صاحب سے جب تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں اور امام صاحب جو ہے وہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے رکوع میں چلے آتے ہیں، اور یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع تک پہنچنے سے پہلے امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس طرح رکعت نہیں ملتی۔ اگر آپ نے امام صاحب کو رکوع میں پا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں تھے اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ آپ نے کھڑے کھڑے ادا کر لی، اس کے بعد آپ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے، امام صاحب بھی رکوع میں ہیں، تو یہ رکعت آپ کو مل جائے گی، آپ کو یہ دوبارہ ادا نہیں کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے جو ہے وہ امام صاحب کو رکوع میں نہ پائے، امام صاحب کھڑے ہو چکے تھے، آپ کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے تھے، تو یاد رکھیے آپ کو رکعت نہیں ملی۔ نمازی حضرات کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب اٹھ چکے ہوتے ہیں رکوع سے اور یہ بعد میں جو ہے شامل ہوتے ہیں، یہ اپنے طور پہ رکوع بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جا کے سجدے میں کہیں امام صاحب کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر اس رکعت کو دوبارہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد رکھیے یہ نماز آپ کی ہوئی نہیں، کیونکہ رکعت جو فرض تھی وہ آپ کی نکل چکی تھی اور آپ نے اسے ادا کیا ہی نہیں، تو لہذا نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی رکعت نکل گئی تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز میں شامل ہوئے اور آپ کی ایک رکعت نکل چکی تھی تو آپ امام صاحب کے ساتھ جب شامل ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، امام صاحب جہاں بھی ہوں آپ وہیں شامل ہو جائیں اور نماز جو ہے پڑھتے رہیں۔ جب امام صاحب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا۔ جب امام صاحب دوسری طرف سلام پھیرنے کے لیے السلام کا لفظ کہیں گے تو آپ نے اس وقت کھڑے ہو جانا ہے اور پہلی رکعت جو آپ کی چھوٹی تھی وہ مکمل کرنی ہے۔ اس میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور پھر رکوع اور سجود اور پھر آخر میں التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کر آپ نے پہلے سیدھی جانب اور پھر الٹی جانب سلام پھیر دینا ہے، تو یہ آپ کی فرض نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔